السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا الی آخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دربار رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت پاک اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ چونکہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا پل اسے پار ہونا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، امیر ہوں یا غریب ہوں، نیتا ہوں یا جنتا ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، اچھے یا برے ہوں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ رب قدیر و جبار یہاں اہل ایمان سے فرماتا ہے کہ مومنو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، چونکہ اگر ایمانی موت نہیں ہے کسی کی تو پھر اس کی آخرت نہایت ہی تباہ کن ہے، بہت ہی بھیانک اس کا رزلٹ ہے جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے۔ کوشش کرنا ہے، کیا کوشش کرنا؟ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل کر کے، سب ایک ہو کر کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھٹ مت جانا، بٹ مت جانا، پھٹ مت جانا، بٹ مت جانا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ مفسرین کرام نے حبل اللہ کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن میں اوامر بھی ہیں، اوامر مینس کئی ایک کام کا اللہ نے تاکیدی طور پہ حکم دیا ہے، اسے امر کہتے ہیں، اور کئی ایک کام ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے کہ خبردار ادھر تکنا مت، وہاں جانا مت، وہ کام کرنا مت، اس کو نواہی بولتے ہیں، یہ نہی کی جمع ہے۔ تو قرآن مقدس میں اوامر بھی ہے، حکم بھی ہے اور منع بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومنو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس معاملے میں بٹنا مت، بٹو گے اگر تو پھر نقصان ہوگا، بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، ماضی کی بھی باتیں ہیں، مستقبل کی بھی باتیں ہیں۔
قرآن مقدس میں انبیاء کرام کی پاکیزہ زندگی کا بھی تذکرہ ہے، اور ہر دھرم قوموں کا بھی رزلٹ قرآن مقدس میں ہے۔ بادشاہوں کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں ہے، فقیروں کا بھی تذکرہ قرآن مقدس میں ہے۔ تو قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی اس کے احکام کو جانو۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، بلا چوں و چرا، بغیر کسی کوتاہی کے وہ کام کرو، چونکہ اس پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے، جو پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ پروردگار تمہیں حکم دیا ہے، اس لیے اب تمہیں سوچنا نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے تو کیا ملنے والا ہے، کچھ سوچنا نہیں، بس ہم بندے رب کے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے، بس رب کا حکم ہے اور کس طرح عمل کرنا ہے وہ بتایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چونکہ قرآن سنت مصطفیٰ کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شرح ہے، قرآن کی شرح ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہوگا۔ سنت مصطفیٰ کے حوالے ہم قرآن سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، وہ ہم بندوں کے لیے، ہم اہل ایمان مرد و عورت کے لیے بھلائی کے لیے اچھائی کے لیے حکم عطا فرمایا ہے، اور جس سے منع فرمایا ہے۔ اب ذہن و دماغ کا کچھ بھی فیصلہ ہو، بہت سی ایسی ناجائز اور حرام کام ہیں، چیزیں ہیں کہ عقل لپکتی ہے لینے کے لیے کہ بہت اچھی چیز ہے، فلاں دیکھو فلاں کیا سے کیا ہو گیا، عقل بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے لینے کے لیے، لیکن رب اور رب کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جوا سے کئی لوگ بڑے ہو گئے نا، عقل کہتی ہے چلو کھیلو نا یار، اگر 2-4 مرتبہ لگ جائے گا، چانس مل جائے گا تو 1-2 کٹھا زمین ہو جائے گی نا، 1-2 کمرے کم سے کم بن جائیں گے، گاڑیاں آ جائیں گی، یہ آ جائیں گی۔ بہت سے حرام کام، وہ کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کا رزلٹ بہت بھیانک ہے، لیکن عقل تڑپتی ہے اسے لینے کے لیے، کودتی ہے ادھر جانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے من گدگداتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو یقیناً جس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، رکے رہنے ہی میں بندوں کے اس میں فائدے ہیں، کرنے میں نقصان ہے، وہاں رکے رہنے میں فائدے ہیں۔ تو حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے بھائی، مرنا سب کو ہے، لیکن ایمانی موت راحت بخش ہے، ایمانی موت ہے تو اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں، وہاں کی آشائش اور آرام ہے۔ اگر ایمانی موت نہیں ہے، وقت کا کوئی بھی ہو، انتری منتری سنتری بڑا سے بڑا ہو، ایمانی موت اگر نہیں ہے تو اس کا انجام بڑا ہی تباہ کن اور دہشتناک انجام ہے، المناک انجام ہے، خطرناک انجام ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ہم اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں کہ اللہ پاک نے کس کام کا حکم عطا فرمایا ہے اور کس سے باز رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا حسد الا علی اثنین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رش کرنا، حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں ہے، الا علی رجلین اثنین، مگر 2 شخص پر رش کرنا، یہاں رشک مراد ہے، یہ 2 شخص پر رشک کرنا جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ وہ کون دونوں شخص ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل والنہار، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، جسے اللہ نے اللہ کے فضل سے، جس نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن سمجھا،
اور پھر قرآن پر اس کا عمل ہے، یعنی قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اس پہ عمل ہے، رات کی تاریکی میں بھی اس کا عمل ہے، مجمع عام میں بھی احکام اسلام اور احکام قرآن پر عمل ہے، اور تنہائی کی زندگی ہو وہاں بھی اگر احکام قرآن پر عمل ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر رشک کرنا چاہیے، اور رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرا آدمی اسے دیکھ کر تمنا یہ کرے کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے مجھے بھی ویسا بنا دے، یہ رشک ہے، ان جیسا بننے کی تمنا ہو آباد رہتے ہوئے۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد وہ بری بلا ہے، حسد وہ بری نیت ہے، کہ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے کسی بھی اعتبار سے تو دعا کیا کرتا ہے، من میں کیسی باتیں رہتی ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا اور میں اس کی جگہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، یہ حسد ہے۔ رشک یہ ہے کہ ان جیسا میں ہوتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا شخص جس پر رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کیا جانا چاہیے، رشک کیے جانے کے لائق ہے، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اور وہ دن کے اجالے میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی دولت سے محبت کرتا ہے، تو صرف دولت سے نہیں بلکہ دولت سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ اگر ایسا شخص ہے تو پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان رشک کیے جانے کے لائق ہے۔ دوسروں کو رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جس طرح فلاں کو دولت تو نے دیا ہے اور تیری راہ میں تیری دی ہوئی نعمت تیری رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی ویسی ہی دولت دے، مجھے بھی ویسی ہی نیت عطا فرما، اور مجھے بھی ایسے ہی تیری رضا کے لیے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق سعید عطا فرما۔ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام خم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا بیان فرمایا، پھر واعظ و نصیحت فرمائی، ثم قال اما بعد، حمد و ثنا کے بعد اے لوگو انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی اولاد آدم ہوں، میں بھی انسان ہوں، ایک مجھ پر بھی موت طاری ہونی ہے، اب ان قریب اللہ کا فرستادہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آنے والے ہیں، ان قریب آنے والے ہیں، جب رب کا پیغام لے کے اللہ کا فرشتہ آئے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب بہتر جانتے ہیں کہ اب ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کا علم ہے، اور یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے، یہ مستقبل کی خبر ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ کے عطا سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے، اور اللہ کے فضل سے مستقبل کا بھی علم مصطفیٰ کو ہے الحمدللہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں عقیدہ اگر ہو تو وہ عقیدہ نہیں، وہ بدعقیدگی ہے۔ وہ اگر اس کے علاوہ اگر کہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، اب ایسا نادان اور بیوقوف ناہنجار ایک امت مصطفیٰ کے علم کو ناپنے چلا، بیوقوفی کی کوئی حد ہے بھائی؟ بیوقوفی کی کوئی حد ہے، نادانی کی کوئی حد ہے؟ جس رسول کے صدقے ماضی حال مستقبل کی خبر زمانے کو ملی ہے، اب اس رسول کا علم آج کا دو ٹنگڑی کا جانور رسول کا علم ناپنے چلا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے قبول کر لوں گا۔ آقا نے فرمایا لیکن
تم لوگ گھبرانا مت. دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ جب آقا اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہماری رہنمائی کون کرے گا, ہم کیسے اسلامی زندگی گزاریں گے, ایمانی زندگی کیسے ہم گزاریں گے, وہ زندگی کیسے گزاریں گے جس زندگی میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے, اپنی خوشی رکھی ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین, میں دو وزنی چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں. وزنی چیزیں کیا؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, قرآن مقدس. یہ تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, تمہاری رہنمائی کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. فیہ الہدی والنور, اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے, روشنی ہی روشنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ, کہ کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو. کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی ایک تختی لے کر سینے میں چمٹا کر کے رکھیے, سوئیے تب بھی, کارخانہ میں رہیے تب بھی, دکان میں رہیے تب بھی, مکان میں رہیے تب بھی. اس کا مطلب یہی ہے کہ لو اور مضبوطی سے تھامے رہو؟ نہیں, قرآن جانو, قرآن پڑھو, قرآن میں کیا ہے وہ سیکھو, سمجھنے کی کوششیں کرو اور اس پر مضبوطی سے عمل کرو. گھر میں رہو تو بھی عمل کرو, مجمع عام میں رہو تو بھی عمل کرو, اجالے میں رہو تو بھی عمل کرو, اور تاریکی میں رہو تو بھی عمل کرو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر اصرار کیا, جوش دلایا, تاکید فرمائی. کتاب اللہ کی کتاب, اس میں ہدایت ہے, تمہارے لیے بھلا ہے, اس میں تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. اسے ضرور پڑھنا, پڑھتے رہنا, سمجھنا اور ضرور سمجھنا, اور اس کی احکام اور اس کی نواہی پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرنا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ثم قال واہل بیتی, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت, میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے تعلق سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی سیم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے. صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ کے واسطے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا, صحابہ سے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار, جس کو الگ الگ نظریہ سے کئی لوگ دیکھنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں, لیکن مومن الگ الگ نظریہ سے نہیں دیکھتا, مومن الگ الگ نظر سے نہیں دیکھے گا. چونکہ مومن یہ کہتا ہے, مومن کا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل ایمان ان سے محبت کریں گے. تو اہل ایمان صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے اصحاب سے محبت ہے. صحابہ کی اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم اور صحابہ کی تعظیم کا حکم عطا فرمایا. اہل بیت اطہار سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے محبت فرمایا ہے. اہل بیت اطہار کی ہم تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کا حکم عطا فرمایا ہے. ہم ایک آنکھ سے دیکھنے کے قائل, ایک آنکھ سے دیکھنے والے نہیں ہیں. چونکہ جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے, وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. اور سنیں حدیث پاک, چونکہ ایک طرفہ دیکھنے کا نتیجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کا نام لے کر لوگ بٹ رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا نام لے کر کے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اتنا زیادہ ناچ کود کرنا نہیں ہے, سمجھنا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہمیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو بھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرماتے آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تم میں
وہ چیزیں چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر. اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بہت بھاری ہے، وہ ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ افضل ہے، کن سے؟ اہل بیت سے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اہل بیت سے افضل ہے. حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ ایسی رسی ہے کہ زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے کتاب اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ تب سے اب تک، اب سے صبح قیامت تک تمام تر مسائل کا حل الحمدللہ قرآن مقدس میں موجود ہے، جس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے. مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھریلو ہو یا باہری، کوئی بھی مسائل حل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات میں بہترین حل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں ملے گا. حمل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک یہ رسی لٹکی ہوئی ہے. وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے گھر والے جو اہل بیت ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور ان کی شان یہ ہے کہ لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا. آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی میرے گھر والے اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو کیا مطلب کہ اہل بیت اپنے سینے میں قرآن کی تختی باندھ کے چلتے ہیں کیا؟ باندھ کے چلیں گے کیا؟ یہی ہے مطلب کہ باندھ کر کے چلیں، کبھی جدا نہیں ہوں گے. سوئیں گے تب بھی قرآن کی تختی لے کے سوئیں گے، کہیں جائیں گے سفر کریں گے تو قرآن کی تختی لے کے جائیں گے. نہیں میرے دوست، مصطفیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ حوض کوثر تک تشریف لائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہے کہ جو قرآن مقدس کے ایک ایک حکم پر عمل کرے گا. تنہا رہے گا تو عمل کرے گا، مجمع عام میں ہوگا تو عمل کرے گا. عمل کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے جائے گا، اور عمل کرتے کرتے الحمدللہ حوض کوثر تک پہنچ جائے گا. میرے دوست، اس حدیث پاک کے حوالے سے کئی چہرے بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں عزت جاہ و حشمت حاصل کرنے کے لیے، نذرانے بٹورنے کے لیے اتنے جعلی سید ہو گئے کہ کوئی حد نہیں ہے. اتنے جعلی سید ہو گئے ہیں جی. کڑا پہنیں گے، 17 انگلی پہنیں گے، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے، اور لوگوں میں جبڑا پھاڑ پھاڑ کر کے کہیں گے کہ میں سید ہوں. وہ سید نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ چونکہ جو سید ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. جو سید ہوگا رسول اللہ کی سنت کا چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا ہے. جو آل رسول ہوگا، جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، وہ قرآن کے خلاف کام نہیں کر سکتا ہے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام نہیں کر سکتا ہے. جہاں بھی دیکھو کہ سیادت کا نعرہ لگاتا ہے، دیکھو چیختا چلاتا ہے. ایک ظالم سے میرا بحث جب ہوا تو جانتے ہیں بچنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو میں سید ہوں، میرے ساتھ گستاخی کرتا ہے. ابے کس اینگل سے تم سید رکھتے ہو؟ ظالم، تمہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں. مصطفیٰ کو نماز سے مطلب، علی کو نماز سے مطلب، فاطمہ کو نماز سے مطلب، حسن و حسین کو نماز سے مطلب، اولاد مصطفیٰ کو نماز سے مطلب، اصحاب مصطفیٰ کو نماز سے مطلب، اہل ایمان کو نماز سے مطلب. تمہیں جب نماز سے مطلب ہی نہیں ہے تو تم کس اینگل سے سید ہو جی؟ گلا میں احد پہاڑ کا وہ پتھر لٹکایا ہوا جی، ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں لیکن انگوٹھی 14 ہے. مصطفیٰ نے جسے حرام قرار دیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ سب کچھ ڈرامہ. سنو، اہل بیت قرآن سے جدا، یعنی ان کی زندگی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. تو جہاں بھی دیکھیے گھوٹالہ باز ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے ہوں، کہتا ہے کہ میں سید ہوں، سمجھ لیجئے وہ جعلی ہے. وہ جعلی ہے. سید مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. جو اہل بیت سے ہوگا، بھائی مصطفیٰ نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب ہمیں دنیا کی کسی دانشور کی تھیوری لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا جدا نہیں ہوں گے تو جدا
نہیں ہوں گے۔ اب ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے آئینے میں ان کا چہرہ ہم دیکھیں، قرآن کے آئینے میں ان کی صبح و شام ہم دیکھیں، قرآن کے آئینے میں ان کی تنہائی اور مجمع عام میں ان کو بیٹھنا اٹھنا دیکھیں۔ اگر قرآن تصدیق کرتا ہے، اگر اللہ کی کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے تو الحمدللہ وہ اہل بیت ہے، اور اگر اللہ کی کتاب اس کی تصدیق اگر نہیں کرتی ہے تو سمجھ لیجئے جعلی مال ہے وہ، جو جاہ و حشمت کے لیے نسب کو بدل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اہل ایمان سیدوں کا احترام کرتے، بھئی مصطفیٰ کی نسبت ہے تو ہم مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ جی مصطفیٰ کی نسبت ہو اور مصطفیٰ کا غلام نسبت والوں کا احترام نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ تو اچھا موقع ہے کہ اسی میں اپنا بھی سیٹ کر دو ایک جعلی کاغذ، جی جعلی سرٹیفکیٹ سیٹ کر دو تاکہ لوگ ہاتھ چومیں پاؤں چومیں اور پھر بھریں۔ میرے دوست قرآن کے قریب ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت کرو اور سمجھو ان کو، سمجھو ان کو۔ اگر ایک طرفہ بات کر رہا ہے، صرف صحابہ اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق اگر نہیں ہے، محبتیں اگر نہیں ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر صرف اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرتا اور اہل بیت کی محبت کی جھوٹی محبت کی آڑ میں اگر کسی بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نازیبا کلمہ استعمال کرتا ہے، تو یاد رکھو صرف محبت اہل بیت کے دعویٰ کرنے کی وجہ سے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا تو موقف یہ ہے کہ صحابہ بھی مصطفیٰ سے ہیں، اہل بیت اطہار بھی مصطفیٰ سے ہیں۔ کسی کے پاس اپنا نہیں ہے، سب مصطفیٰ کی عطا والے ہیں، سب مصطفیٰ کی عطا والے ہیں۔ ان باریکیوں کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائی۔ آج لوگ بٹتے جا رہے ہیں اور من مانی نظریہ قائم کرتے جائے، نئی نئی کھیتیاں بوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ شرم کرنے چاہیے دعوے داروں کو، شرم کرنی چاہیے دعوے داروں کو کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو محبت کی علامتیں ان کی زندگی میں پائی جانی چاہیے۔ اہل بیت سے اگر محبت ہے، اہل بیت تو جھوٹ نہیں بولتے نا۔ مصطفیٰ نے فرمایا قرآن سے وہ الگ نہیں ہو سکتے، قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، قرآن نے جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی، قرآن نے جھوٹ کا بڑا بھیانک رزلٹ بتایا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اہل بیت اطہار اور نماز سے دوری ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اہل بیت اطہار اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناپسندیدہ چیزوں پر عمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا میرے بھائی۔ لوگ اندھے بنے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اس پر توجہ دیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، مسلمان ہوتے ہوئے، اسلامی زندگی گزارتے ہوئے، ایمانی موت کی خواہش رکھنا، آرزو رکھنا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا کہ پروردگار عالم جب تک تو حیات دے اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھانا مولا ایمانی موت عطا فرما مولا۔ یہ دعائیں سختی سے کیجیے، کثرت سے یہ دعائیں کیجیے میرے دوست۔ یہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم کو کالج بنانا چاہیے، یونیورسٹی قائم کرنا چاہیے، مدرسوں کو ترقی دینا چاہیے، یہ قوم آج مزار کے پیچھے اتنی پڑی ہوئی ہے کہ گجیڑی، نشیری، چور، چوہار، چٹا، بے نمازی، شرابی، زانی، بس سر جھکا کر کے رکھا ہے، مرا گاڑا اور مزار بنا دیا۔ ایک مرتبہ ڈفلی میں باری دے دیا، دو چار تو چادر چڑھا دیا، اب وہاں سے عرس شروع ہو گیا، اب دھندا شروع ہو گیا ہے۔ اس قوم کو دارالشفا بنانا تھا، دارالشفا۔ ہاں اگر کوئی عالم باعمل ہے، عالم ربانی ہے، اگر پیر کا مطلب عالم ربانی جو دین جانتا اور دین پر جس کا عمل رہا ہے، اگر ایسی شخصیتوں کی خدمات زندگی میں ہیں، انہوں نے سماج کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، لوگوں کے سدھارنے کے لیے، اصلاح کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہے، تو حق بنتا ہے کہ ان کے ادب و احترام کے لیے کچھ نشانیاں قائم کی جائیں، حق بنتا ہے۔ لیکن نشیری گجیری جی، اور لاکھوں لاکھ روپیے مزار پہ خرچ کریں گے لیکن ادارے کی طرف دھیان نہیں دیں گے۔ کیا ضرورت ہے؟ اسے خود کلمہ نہیں پڑھنے آتا اور جانتا نہیں کہ کلمہ کی اہمیت کیا ہے، اتحاد یاد نہیں، جانتا نہیں ہے اس کو، تو اسے مزار چاہیے نا،
بس وہ جھاڑو لے کر کے جھاڑو لگانا ہے، نیچے بھی جھاڑو لگانا ہے اور زائرین کے سر پہ بھی جھاڑو لگانا ہے تاکہ پاکٹ سے پھٹ پھٹ کر یہ نکلے اور رہے آرام کی زندگی گزارے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں دین سیکھنا ہوگا، دین پر عمل کرنا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ وہ اللہ فضل فرمائے، محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو دین سیکھنے کی، دین کے قریب ہونے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔